آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب ہی فرمایا تھا، سمندر مل جائیں، دریا مل جائیں اور یہ سیاہی بن جائیں، اور دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ سب کلمے بن جائیں، اور انسان اور جن لکھنا بیٹھ جائیں، کلمے ختم ہو سکتی ہے، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے ایک بال کا تذکرہ بھی ختم نہیں۔ رب کائنات نے خود آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے کرتے 23 سال لگا دیے۔ قرآن مجید 23 سال میں مکمل ہوا۔ یہ سارا قرآن آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان فرما رہا ہے۔ کسی صحابی نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے امی جی بتلاؤ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عظمت کیا ہے؟ امی نے کیا خوب ہی فرمایا، کیا آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ سوال کرنے والے نے کہا، اے امی جی قرآن مجید تو پڑھتے ہیں۔ پھر امی جی نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، یہ سارا کا سارا قرآن آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتلا رہا ہے، عظمت اور شان بتلا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان بلند و بالا ہے۔ کوئی خطیب، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت بیان نہیں ہوگی۔ عالم ارواح میں اس وقت بھی رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد کیے۔ ایک جلسہ توحید کا جلسہ تھا، دوسرا جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع تھا۔ توحید کے جلسے میں سامعین کون تھے اور خطاب کرنے والا کون تھا؟ خطاب کرنے والا خود رب کائنات تھے، اور سامعین پورے عالم میں انسانیت کی ارواحیں موجود تھی۔ رب کائنات نے اس توحید کے جلسے میں 2 لفظ فرمائے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواحوں نے کہا، قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ وہ جلسہ ختم ہو گیا۔ دوسرا جلسہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ تھا۔ اس جلسے میں خطیب خود رب کائنات تھے،
اور سامعین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواحیں موجود تھیں. وہاں صرف اور صرف خاص ارواحیں موجود تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرے جلسے رب کائنات خود آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں. رب کائنات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواحوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا، لیکن تمہارے ہوتے ہوئے میرا پیارا محبوب کالی زلفوں والے، والضحیٰ کے چہرے والے، علم نشرح کے سینے والے اگر آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ نے ایمان بھی لے آنا اور مدد بھی کرنی ہے. رب کائنات فرماتے ہیں اگر آپ کے ہوتے ہوئے میرا پیارا محبوب آ جائے تو آپ کی رسالت اور نبوت ختم ہو جائے گی، آپ کی شریعت ختم ہو جائے گی. تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب کائنات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح سے بیان فرما رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت عالم ارواح سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت بیان ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہے، اگر چلتے ہیں تو درخت بھی سلام کرتے ہیں، اگر چلتے ہیں تو پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں. یہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. میلاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلانا ہے کہ آقا تو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں. صرف میلاد نہیں بتلانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا کوئی ممکن نہیں. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سکھ، عیسائی، بلکہ دنیا میں جتنے بھی انسان بس رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا کوئی منکر نہیں ہے. منکر ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن اور کاز کا منکر ہے. ابو لہب نے جب بھتیجے کی خوشخبری ملی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بچہ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ابو لہب کو جب خوشخبری ملی ابو لہب نے اپنی لونڈی آزاد کر. لیکن جب 40 سال کا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ گزارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی، نبوت کا تاج رب کائنات نے پہنایا، تو رب کائنات نے ایک مشن دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں. آواز کیا لگاتے ہیں؟ جب آواز لگاتے ہیں تو تمام رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے رکھی
کہ 40 سال کا عرصہ میں نے آپ کے سامنے گزارا ہے. کیسے گزارا ہے؟ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کبھی جھوٹ ہی نہیں سنا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے جو آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا آپ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں ضرور مانیں گے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پڑھ لو کامیاب ہو جائے. وہی ابو لہب جس نے لونڈی آزاد کی تھی، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سن کر خوش ہوا تھا، وہی سب سے پہلے پتھر اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اور کہتا ہے تبلک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد آپ نے ہمیں اسی لیے بلایا ہے کہ ہم 360 بتوں کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین پر چلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت ابو لہب نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تسلی دینے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غم بانٹنے والا کوئی نہیں تھا. حضرت علی المرتضیٰ اس وقت چھوٹے بچے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے یہ سارے رشتہ دار مخالف ہو جائے، میں علی اکیلا آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار. کتنی خوبصورت جملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت بچے تھے. یہ سارے رشتہ دار مخالف ہو جائیں، میں علی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور پیار تو دیکھیں. ایک بڑی عورت چوک پر کھڑی ہے ایک گٹھڑی اٹھا کے اور گالیاں دے رہی ہے کہ ایک محمد نامی شخص نعوذ باللہ آیا ہوا ہے، وہ کہتے پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین میں آ جاؤ، جو اس سے بات کرتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے. یہ ایسا جادوگر ہے، ایسا جادو کرتا ہے. چوک پہ کھڑی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور کہا اے اماں جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک محمد نامی شخص آیا ہوا ہے جو کہتے ہیں پرانے دین کو چھوڑ دو اور نئے دین میں داخل ہو جاؤ. جو بھی اس سے بات کرتا ہے وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے. وہ ایسا جادوگر ہے، ایسا جادو کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑھیا کی گٹھڑی اٹھائی اور کہا کہ میں آپ کو جہاں آپ نے جانا ہے میں وہیں چھوڑ کر آپ آتا ہوں. پورے راستے میں اس بوڑھیا نے گالیاں نکالی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گالیاں سنتے رہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا کے مقام پر پہنچ گئے، اس بڑھیا نے کہا کہ میں یہیں ٹھہرنا ہے. اس بڑھیا نے کہا کہ آپ بتلاؤ تو صحیح آپ آئے کون؟ آقا تو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہی محمد ہوں جس کو آپ نے پورے راستے پر آپ نے گالیاں نکالی ہے. اس بڑھیا نے کہا اگر تو واقعی وہی ہے تو مجھے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. آپ کا پیار اور اخلاق دیکھ کر، آپ کا صبر دیکھ کر میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. وہ بڑھیا مسلمان ہو. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں تو صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی کوشش تو کریں. جب ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق.